बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट के सीईओ मिस्टर काव्य मौसावी ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया इरफान हाशमी को, और उसके अंदर उन्होंने मज़ीद इंकशाफात किए हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने उस $1 अरब के बारे में भी बताया है कि वो किसका था और कब और किस को वो मालूमात फ़राम की गई थी और किस तरह किसने उस पर अमल नहीं किया था, कमीशन किसने मांगा था। और उसके बाद शहजाद अकबर के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो बातें होना शुरू हुई और शहजाद अकबर ने जिस तरह ब्रॉडशीट के फ़ैसले के बारे में बातें की, उसके बाद काव्य मौसावी ने उनको जो बेवकूफ़ कहा था या उनके बारे में ये कहा था कि अगर वो झूठ बोलने से बाज ना आए तो उस पर काव्य मौसावी वो फ़ैसला पब्लिश कर देंगे। इस हवाले से भी मज़ीद इंकशाफात और बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में की हैं। मैंने आसान तर्जमा आपके लिए किया है। इसमें इरफान हाशमी के सवाल पहले वाले इंटरव्यूज़ की तरह शामिल नहीं हैं। मैं आपको सादा सा वो तर्जमा सुनाता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें इससे समझ आ जाएंगी। काव्य मौसावी कहते हैं, गुज़श्ता 3-4 दिन से पाकिस्तान में काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा है। मेरा ख्याल था कि सच सामने आने पर पाकिस्तानियों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तानियों ने इसको बहुत संजीदा लिया है। इरफान, आप जैसे दयानतदार सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करना बहुत उम्दा तजर्बा रहा है। आज के दौर में दयानतदार सहाफ़ियों से गुफ्तगू होना नायाब ताज़ा हवा के झोंके जैसा है। आपका शुक्रिया अदा करना बनता है कि आप इस स्टोरी के साथ जुड़े रहे और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। सच ने सामने आना ही था, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही सामने आया। शायद इसकी वजह यह है कि मैं बहुत से लोग इस स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने हिसाब से फ़वाइद ढूंढ रहे थे। आपको अच्छे से इल्म है कि हमारे पास सारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं और हम सारी कहानी भी जानते हैं। हम सब कुछ सामने ले आएंगे। 200 अफराद की लिस्ट में से 200 अफराद की लिस्ट मैंने सन 2000 में देखी थी। पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि एक लिस्ट 2008 में दी गई और एक 2016 में दी गई। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मुआहदा तो 2003 में ही सबूताज हो गया था। तो इसके बाद कोई लिस्ट हमें दिया जाना बिल्कुल ही फजूल कहानी है। जो लोग ये बात फैला रहे हैं उनका अपना ही कोई एजेंडा है। जो लिस्ट पाकिस्तानी मीडिया के लोग छाप रहे हैं उनमें कुछ नाम दुरुस्त हैं। जो लिस्ट सन 2000 में ब्रॉडशीट को दी गई थी वो अब मुझे मुकम्मल तो याद नहीं है, क्योंकि हमें तमाम किरदारों का पीछा करने से रोक दिया गया था। लेकिन मुझे वो लोग अच्छे से याद हैं जिनका हमने पीछा किया था। पाकिस्तानी मीडिया की छापी गई लिस्ट में काफ़ी नाम दुरुस्त हैं। दीगर नाम कंफर्म करने के लिए मुझे अपने रिकॉर्ड को दोबारा देखना पड़ेगा। हमारी लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, बिजनेसमैन, सियासतदान और उनके ख़ानदानों के लोग शामिल थे। पाकिस्तानी मीडिया ने जो लिस्ट छापी है इसमें जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, आमिर लोधी, आफ्ताब शेरपाव, सैयद गौस अली शाह, सैयद अब्दुल्ला शाह, फैसल सालेह हयात, हमायूं अख्तर, जाम मसूद वगैरह के नाम शामिल थे। तकरीबन यही लोग हमारी लिस्ट में भी थे, लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे पुराना रिकॉर्ड एक दफ़ा देखना होगा। हुकूमत पाकिस्तान और नैब की तरफ से ब्रॉडशीट के साथ खुफिया कम्युनिकेशन के हवाले से एक 13 सफ़हात की जो रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया पर गर्दिश कर रही है, ये रिपोर्ट हमने बनाई थी, जिसमें जनूब मशरकी एशिया के एक मुल्क को जो रकम ट्रांसफ़र की गई और इस दौरान जो वाक़यात पेश आए इस बारे में है। ये तब की बात है जब एक मतलूब जर्नल हमें मिलने आए। इसके खुफिया कम्युनिकेशन रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 13 पर बड़े वाज़े लिखा है कि नया मुआहदा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मिस्टर मौसावी ने रिश्वत और किक बैक अदा करने से इनकार कर दिया था, और शरीफ ख़ानदान के जो पैसे सिंगापुर के बैंक अकाउंट में पड़े थे वो पड़े रहे, क्योंकि उनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ के साथ ये मामला तय कर रही थी कि उन्हें जेल से उस सूरत रिहा किया जाएगा कि वो उस रकम में से कुछ वापस करें। ये डॉक्यूमेंट्स अपनी कहानी खुद बता रहा है, मुझे इस बारे में मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं। ये डॉक्यूमेंट 21 मार्च 2019 का है और आज 14 जनवरी 2021 है। 2 साल होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और बेवकूफ़ शख्स शहजाद अकबर ने अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं किया। शहजाद अकबर जब मुझे अक्टूबर 2018 में मिले थे तो इनके पास मौका था। मैंने ये सारा मामला उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने इसको क्यों नज़रअंदाज किया, इस बारे में अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। हमारा ये ख्याल था कि अब वाली पाकिस्तानी हुकूमत को जब $1 अरब वाले अकाउंट का इल्म होगा तो ये फ़ौरन भागे भागे हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि इस बारे फ़ौरन कुछ किया जाए। लेकिन बेवकूफ़ शख्स शहजाद अकबर को इस $1 अरब वाले अकाउंट की बजाय इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी थी कि नैब को जो जुर्माना हुआ है उसमें कुछ कमी हो जाए। लेकिन मैंने इसे कहा कि हम कानून की अमलदारी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर अमल करने से पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होगा और ये लोग कानून का एहतराम करते हैं, और पाकिस्तानी लोगों का इस बात में ज़्यादा फ़ायदा है कि आप जुर्माने की रकम कम करवाने की कोशिश की बजाय $1 अरब के पीछे जाएं। हमारा वास्ता इस बेवकूफ़ शख्स से पड़ा हुआ था जो मुझे ये इल्ज़ाम दे रहे थे कि मैं पाकिस्तानी अवाम का पैसा ले रहा हूँ। ये कानूनी डॉक्यूमेंट है, इस बारे में अपनी तरफ से कुछ भी मजीद नहीं कहूँगा, जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब से हाई लेवल की मालूमात के तहत अलर्ट मिला है कि शरीफ ख़ानदान के $1 अरब सऊदी अरब से जनूब मशरकी एशिया के एक मुल्क ट्रांसफ़र हुए हैं। इस पैसे से पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करप्शन के खिलाफ जिहाद की कोशिशों को बहुत फ़ायदा हो सकता था अगर इनको तहवील में ले लिया जाए। और इस रकम का पीछा करने के लिए ब्रॉडशीट और हुकूमत पाकिस्तान में मुआहदा होने की
بنیاد پر براڈ شیٹ اور حکومت پاکستان کا پرانا تنازع بھی حل ہو سکتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ حکومت پاکستان اس $1 ارب کے خلاف حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ اب تو یہ معاملہ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہ اثاثے وہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی قانونی فرم نے دوسری بڑی قانونی فرم کو لکھا تھا کہ اس $1 ارب کی تحقیقات کی جائیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عرفان ہاشمی کہ 2 سال بعد ہی صحیح آپ جیسے دیانتدار صحافی نے میرے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ حکومت پاکستان کے اس بڑے وزیر نے اس معاملے کو سنجیدہ ہی نہیں لیا تھا، جو یہاں مجھ سے ملنے آئے اور کارپوریٹ تاجر کی طرح میرے ساتھ جرمانے کے حوالے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ ڈاکیومنٹ ہی شہزاد اکبر کی سب سے زیادہ مذمت کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ شہزاد اکبر ایک بہت بڑا بیوقوف شخص ہے، جو صرف اس کوشش کے لیے لندن آئے کہ کسی طرح مجھے قائل کر کے جرمانے کی رقم کو کچھ کم کروا لیا جائے۔ شہزاد اکبر نیشنل کرائم ایجنسی سے بھی ملے، لیکن وہاں بھی اس معاملے کو نہیں اٹھایا کہ ایک شخص مسٹر موساوی سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کے بدلے میں کمیشن ملے۔ نہ ہی اس شخص نے یہ بات نیشنل کمیٹی میں بتائی۔ میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بات پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چور شخص کے کروڑوں پاؤنڈز پکڑے گئے تھے۔ اس بیوقوف شخص نے نیشنل کرائم ایجنسی سے کہا کہ ہماری اس شخص کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، جب تک یہ برطانیہ سے پاکستان یہ پیسے نہیں پہنچ جاتے پلیز اس انفارمیشن کو اپنے تک ہی رکھیں اور اس کو اپنی ویب سائٹ پر بھی مت ڈالیں۔ عرفان ہاشمی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسے ایک حکومت نیشنل کرائم ایجنسی کو حقائق سامنے لانے سے روک سکتی ہے کہ اس نے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت ایک بدماش کی مشکوک اثاثے پکڑے ہیں، جبکہ یہ اثاثے میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت فریز کروائے گئے تھے۔ وہ پیسے UK سے گئے اور اس کے بعد نیب کے خلاف مایوس کن فیصلہ آیا۔ ایسا بیوقوف شخص دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان رول آف لاء کی عملداری کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کی اہمیت اب بالکل مختلف ہے، جو اس کی مارچ 2019 میں تھی، جبکہ مارچ 2018 میں یہ معلومات ریڈ ہاٹ الرٹ تھیں کہ فوری تحقیقات شروع کر دینی چاہیے تھی۔ میں نے شہزاد اکبر کو دیانتدار شخص کہا، بیوقوف شخص بھی دیانتدار ہو سکتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ شہزاد اکبر دیانتدار شخص نہیں ہے، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کبھی رشوت کا مطالبہ کیا، اس نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ میرے پہلے انٹرویوز کے بعد پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ شہزاد اکبر شاید وہ شخص ہے جس نے مجھ سے کمیشن اور حصہ مانگا۔ میں سختی سے اس بات کی تردید کر رہا ہوں، اس نے کبھی حصے یا کمیشن کا نہیں کہا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد شہزاد اکبر براڈ شیٹ کے بارے میں جو بیان دے رہے ہیں وہ توہین آمیز ہے، اور اس بارے میں نے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ان بیانات پر شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جس پر میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا جن کے خلاف کرنی چاہیے۔ شہزاد اکبر تو صرف بیوقوف ہے، میں ان لوگوں کے خلاف کروں گا جن کے خلاف ہونی چاہیے۔ لیکن میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ بیوقوف شخص دیانتدار ہو سکتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کبھی بھی مجھ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ اور کمیشن نہیں مانگا۔ جو بھی صحافی یہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ خواہش کر رہا ہوں کہ شہزاد اکبر نے مجھ سے کمیشن مانگ ہی لیا ہوتا تو اس طرح پاکستان کے $1 ارب بچ جاتے۔ اب تو وہ $1 ارب بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس شخص کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا؟ ایک وہ شخص جس نے مجھ سے $20 لاکھ رشوت مانگی، یا جس نے اپنی بیوقوفی سے $1 ارب کے معاملے کی تحقیقات ہی نہیں کی؟ اس پر میرا جواب مجھے پتا ہے۔ اس 80 کی دہائی میں ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ درست کام کرنے کے لیے بھی تھوڑی بہت رشوت لینی یا دینی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آخر میں فائدہ بہت بڑا ہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں، لیکن اس بیوقوف شخص کی وجہ سے مجھے یہ خیال آیا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں مجھ سے 2 سال بعد آپ جیسے صحافی پوچھ رہے ہیں، حالانکہ شہزاد اکبر کو چاہیے تھا کہ مارچ 2019 میں مجھ سے اس بارے میں پوچھتا۔ پاکستانی وفد کئی مواقع پر کئی دفعہ لندن آئے، لیکن کبھی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ مجھ سے صرف اس وفد نے رابطہ کیا جس میں شہزاد اکبر آئے، انہوں نے مجھ سے ملنے کا کہا تو میں شہزاد اکبر اور ان کے ایک ساتھی سے رائل گارڈن ہوٹل جا کر ملا۔ اس کے کچھ بعد چیلسی آرٹ کلب میں ہماری ملاقات ہوئی۔ مجھے ان کے آنے سے قبل ہی علم تھا، ان کی کافی لوگوں سے بات چیت چل رہی تھی۔ یہ لوگ نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے بھی گئے، جہاں انہوں نے ان سے مدد کی درخواست کی اور ایک ٹارگٹ کے بارے میں $1.90 کروڑ کے معاملات سیٹل کیے۔ میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں کہ خود اس صورتحال کا جائزہ لیں کہ ایک وزیر کے پاس واشنگٹن کی ایک بڑی قانونی فرم کا خط آتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ٹارگٹ کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پکڑا ہے۔ اس کے $1 ارب منتقل ہوئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ شخص فوری طور پر اس پر ایکشن لیتا، ہمارے پاس آتا کہ اس $1 ارب کو کیسے پکڑا جائے، پھر ہم نے ملاقات میں اس کو یہ چیز دوبارہ بتائی۔ اس کے بعد وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس بھی گیا، لیکن ان سے بھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی، نہ ہی یہ بات کی کہ لندن میں ایک کرائم ہوا ہے کہ کسی نے موساوی سے رشوت طلب کی ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتھارٹیز کو یہ سب کیوں نہیں بتایا۔ میں نے تو فوراً سب کچھ حکومت پاکستان کو بتا دیا تھا، اور یہ ڈاکیومنٹ اسی بات کا ثبوت ہے کہ سب کچھ آپ کے نوٹس میں لایا گیا۔
$1 ارب کی معلومات کے بارے میں اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ میں نے خود ان کو خط لکھا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم یہ پیسے پکڑ سکتے ہیں۔ بولے ہوئے الفاظ میں تو ہیر پھیر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب تو لکھا ہوا ہے، اس میں کیسے ہیر پھیر کی جا سکتی ہے؟ اور یہ ڈاکیومنٹ سب کے سامنے ہے، مجھے مکمل یقین تھا تو ہی میں نے اپنے وکلاء کے ذریعے لکھوا کر ان کو یہ معلومات بھجوائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ میں کسی سرکاری حکام کو کہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ $1 ارب کی غیر قانونی رقم کسی اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ کم سے کم اس کی تحقیق تو کریں گے نا۔ ہم نے پاکستانی حکام کو اس $1 ارب کے بارے میں آگاہ کیا تو پھر اس کے بعد ہمارے درمیان معاہدے کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، لیکن اصل سکینڈل یہ ہے کہ جب میں نے ان کو پیسے کا بتایا اور ان کو یقین بھی ہو گیا کہ اس میں پیسہ موجود ہے، تو ایک بہت سینئر بندہ میرے پاس آیا جس نے کہا کہ براڈ شیٹ کو ملنے والی کمیشن میں سے 50% وہ لے گا، یعنی $1 ارب پر ہمیں ملنے والے $200 ملین میں سے $100 ملین اس کو دینے ہوں گے۔ انہوں نے کیک بیکس کے لیے مجھے راضی کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اس $1 ارب کی تحقیقات کے لیے کوئی کوشش نہ کی۔ تو یہ کہنا کہ یہ $1 ارب حقیقت نہیں تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوتے تو پاکستانی سینئر آفیشل مجھ سے کیک بیکس لینے کے لیے اتنی محنت کیوں کرتا؟ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھ سے کسی نے کمیشن نہیں مانگا تو وہ اس ڈاکیومنٹس کو ہی دیکھ لے جس میں سب کچھ لکھا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ خلاصہ تھا انٹرویو کا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں مزید بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہوا کہ وہ جو $1 ارب کا جو اکاؤنٹ تھا، جو ایکچولی 2016 میں سعودی عرب سے ٹرانسفر ہوئے تھے اور 2017 میں براڈ شیٹ کو اس کا پتہ چلا، براڈ شیٹ نے پاکستانی حکام کو بتایا، اور اس وقت پاکستان میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد سے لے کر 2018 کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، شہزاد اکبر ان سے جا کے ملے، ان کو بھی یہ چیزیں بتائی گئیں، لیکن کسی نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ $1 ارب وہاں سے غائب ہو گیا، یعنی ہاتھ سے نکل گیا، اور پاکستان کے ہاتھ یہ $1 ارب نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے کاوہ مساوی نے شہزاد اکبر کو بیوقوف شخص کہا ہے، اور شہزاد اکبر پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے، خاص طور پر جنگ گروپ، جیو ٹی وی اور ڈان کی جانب سے، کہ شاید شہزاد اکبر وہ شخص ہے جس نے کمیشن کا مطالبہ کیا تھا کاوہ مساوی کو دوبارہ معاہدہ دینے کی خاطر، تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کوئی سرکاری آفیشل تھا، شہزاد اکبر نے کمیشن یا کسی قسم کی رشوت کی کوئی آفر نہیں کی تھی۔ اور بھی مزید چیزیں اس میں کنفرم ہوئی ہیں۔ اس کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو کرتا ہوں جس میں آپ کو میں چیزیں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ براڈ شیٹ لیکس مسلم لیگ نون کے ہی گلے پڑ گئی ہیں، جس طرح مریم نواز نے ٹویٹ کی اور نواز شریف اور ان کے بیٹے نے بہت بڑا بیان دیا، تو جیسے پہلے فیصلے ان کے گلے پڑے اور ان کے جو جھوٹ تھے وہ بے نقاب ہوئے، اور جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، احتساب عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی، تو دوبارہ سے یہ ساری گیم ان کے خلاف الٹی ہو گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔